اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ سلسلہ یہ ہے کہ بندہ ناچیز انتہائی معذرت خواہ ہے کہ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے اپنے روٹین کے مطابق پیش نہیں کر سکے۔ یہاں کچھ تکنیکی معاملات ایسے ہیں، تاہم حاضر ہے بندہ۔ آج 13 اگست سن 2025 ہے۔ آج ہمارے عہد کے 3 شعراء اکرام دنیا میں تشریف لائے۔ سو حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تعلق ہے شہر کراچی پاکستان سے آپ کا، اور آج ہی آپ نے پوسٹ لگائی کہ آپ لاہور پہنچ گئے۔ سلامت رہیں سر۔ جناب آفتاب مستر صاحب، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جانا پہچانا نام، سینئر شاعر، محقق، نقاد، ماہر علم عروض۔ حمد باری تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ حکم رب ساری دنیا پر چلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ حکم رب ساری دنیا پر چلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ رات ڈھلتی ہے کیوں، دن نکلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ حکم رب ساری دنیا پر چلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ رات ڈھلتی ہے کیوں، دن نکلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ باغ کے حسن سے، پھول کے رنگ سے، چہچہاتے پرندوں کے آہنگ سے۔ باغ کے حسن سے، پھول کے رنگ سے، چہچہاتے پرندوں کے آہنگ سے۔ حسن فطرت سے یہ دل بہلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ ہم جہاں بھی رہیں، اپنا جو بھی ہو حال، اس کے موجود ہونے کا ہر دم خیال۔ ہم جہاں بھی رہیں، اپنا جو بھی ہو حال، اس کے موجود ہونے کا ہر دم خیال۔ ساتھ رہتا ہے کیوں، ساتھ چلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ دست قدرت نے یہ فرق کیوں رکھ دیا، رمز ہے اس میں کیا، بھید کیا ہے چھپا۔ دست قدرت نے یہ فرق کیوں رکھ دیا، رمز ہے اس میں کیا، بھید کیا ہے چھپا۔ چاند ٹھنڈا ہے کیوں، مہر جلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ اور کوئی کعبے سے ہو کر جو آیا ادھر، پوچھنے پر سنائی یہ اس نے خبر۔ کوئی کعبے سے ہو کر جو آیا ادھر، پوچھنے پر سنائی یہ اس نے خبر۔ آنکھ روتی ہے وہاں، دل مچلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ رب سے رب کی رضا مانگتے وقت بھی، صدق دل سے دعا مانگتے وقت بھی۔ رب سے رب کی رضا مانگتے وقت بھی، صدق دل سے دعا مانگتے وقت بھی۔ دل میں آہوں کا دریا ابلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات۔ اور ہے ندامت کے اشکوں میں تاثیر کیا، ان کی تاثیر سے چہرہ و قلب کا۔ ہے ندامت کے اشکوں میں تاثیر کیا، ان کی تاثیر سے
چہرہ و قلب کا زنگ اترتا ہے کیوں اور اجڑتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات، حکم رب ساری دنیا پر چلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات، رات ڈھلتی ہے کیوں، دن نکلتا ہے کیوں، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات، پوچھنے کی نہیں ماننے کی ہے بات، شاعری سچ بولتی ہے۔ السلام علیکم پاکستان، حمد باری تعالی جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب 13 اگست 1959 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر کے حمدیہ کلام سے اس وقت ایک غیر رسمی پروگرام کیا ہے، بس حاضر ہو گئے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ تکنیکی مسائل کی بنا پر ویسے پروگرام نہیں کر پا رہے، لیکن ایسے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور قاری فیض رسول صاحب، محمد زہیب صاحب، خورشید نواز لائق بخاری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ یقین جانیے کہ جب ہماری یہاں تکنیکی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک اچھی خاصی اذیت کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہمت کر کے حاضر ہو گئے۔ نے کہا چلیں ویسے نہ صحیح تو ایسے حاضری لگا لی جائے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب 13 اگست 1959 دنیا میں تشریف لانے والے مشہور و معروف شاعر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر شاعر ہیں، ماہر علم عروض، نقاد ہیں، محقق ہیں۔ ان کا یہ حمدیہ کلام پیش کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو کمنٹس سامنے آئیں گے، جیسا کہ ابھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تفصیلی کمنٹس شاید ہم نہ پڑھ سکیں، بہرحال تو ہماری حاضری لگا لیجیے گا کہ ہم حاضر ہو گئے اس صورتحال میں، جیسا آپ سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کی بصارتیں بھی ہیں ساتھ، تو سامعین کرام کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام بھی ہیں، سلامت رہیے، قبول فرما لیجیے گا۔ شومی قسمت کے تکنیکی مسائل درپیش ہیں، بندہ پھر بھی بہرحال حاضر خدمت ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب اور جو کچھ ہم نے تیاری کی ہوئی تھی وہ سب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تکنیکی مسئلہ درپیش ہو گیا، تو ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا ایک حمدیہ کلام پیش کیا گیا۔ انہوں نے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کے بارے میں ہم نے کچھ تفصیلات نکال کے رکھی تھیں، وہ بھی ادھر ادھر ہو گئیں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کچھ۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک سلام میں فرمایا کہ چمک نہ ختم ہو جس کی یہ وہ ستارہ ہے، چمک نہ ختم ہو جس کی یہ وہ ستارہ ہے، حسین حسن شہادت کا استعارہ ہے، چمک نہ ختم ہو جس کی یہ وہ ستارہ ہے، حسین حسن شہادت کا استعارہ ہے، حسین فرد نہیں فرد فرد میں ہے نہاں، حسین فرد نہیں فرد فرد میں ہے نہاں، حسین ایک نہیں ہے جہان سارا ہے، حسینی فکر کی آہٹ ہے گوش بر آواز، حسینی فکر کی آہٹ ہے گوش بر آواز، حسین حال میں فردا کا گوشوارہ ہے، اور حسین وقت کے سینے میں مثل دل ہے مکین، حسین وقت کے سینے میں مثل دل ہے مکین، حسین وقت کی دھڑکن سمے کا دھارا ہے، اور حسینیت کے لیے کربلا ہے ایک نعمت، حسینیت کے لیے کربلا ہے ایک نعمت، یزیدیت کے لیے کربلا خسارہ ہے، حسینیت کے لیے کربلا ہے ایک نعمت، یزیدیت کے لیے کربلا خسارہ ہے، اور غم حسین میں جیون گزار کے دیکھو، غم حسین میں جیون گزار کے دیکھو، غموں کی دھوپ میں یہ غم بڑا سہارا ہے،
غم حسین میں جیون گزار کے دیکھو، غموں کی دھوپ میں یہ غم بڑا سہارا ہے، رہے گا حشر تلک سر بسر بلندی پر، رہے گا حشر تلک سر بسر بلندی پر، یہ دین حسین کے خون نے جسے ابھارا ہے، اور سلام دین کے نگہبان اے حسین سلام، سلام دین کے نگہبان اے حسین سلام، یہ دین آج تلک مجرئی تمہارا ہے۔ اور ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب اسی سلام میں فرماتے ہیں کہ سلام حرمت آل رسول و حرمت دین، سلام حرمت آل رسول و حرمت دین، تمہارے نام سے روشن یقین ہمارا ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب اپنے سلام کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ غم حسین جسے راس آ گیا مضطر، غم حسین جسے راس آ گیا مضطر، اسی کا اوج پر چمکا ہوا ستارہ ہے، غم حسین جسے راس آ گیا مضطر، اسی کا اوج پر چمکا ہوا ستارہ ہے، چمک نہ ختم ہو جس کی یہ وہ ستارہ ہے، حسین حسن شہادت کا اشتہارہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا یہ سلام بحضور امام عالی مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور آپ احباب کے گوشگزار کرتے چلیں کہ آج ہمارا وہ سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے سلسلہ، تو پروگرام باقاعدہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کے نام سامنے آئیں گے تو آپ کا نام لے کر شکریہ بھی ادا کرتے جائیں گے۔ وہ احباب جو اپنے ہونے کا احساس نہیں بھی دلائیں گے، ان کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ جناب یونس نوید صاحب ہیں، جناب جاوید عثمان زندانی صاحب ہیں، جناب تنویر اختر صاحب کیماڑی کراچی پاکستان سے ہیں، محمد رضا ہیں کراچی پاکستان سے، وعلیکم السلام محمد رضا، جیتے رہیے اور سلامت رہیں۔ تنویر اختر بھائی بہت شکریہ، آپ بھی سلامت رہیں سر، کیماڑی کراچی پاکستان سے تنویر بھائی ہیں۔ آج ہمارا وہ مشینی سسٹم جو ہے وہ دھوکہ دے گیا ہے، بہرحال سرفراز کوشش یہی کرتا ہے کہ دھوکہ نہ ہی دے، لیکن مشینری دھوکہ دے گئی، بندہ حاضر ہے۔ ہمارے بہت معروف شاعر جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب 13 اگست 1959 دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے حوالے سے ہم نے اچھی خاصی تیاری کی ہوئی تھی۔ ان کا ایک کلام کسی آواز میں وہ بھی سنوانا تھا، وہ سب تکنیکی مسائل کے سبب پیش نہیں کیا جا سکا، تو اس سادہ سے پروگرام کیا ہے، ایک سادہ سی بیٹھک ہے یہ، اسے قبول فرما لیجئے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا ایک حمدیہ کلام اور ایک سلام پیش کیا گیا، اب جو کچھ حاضر کر سکیں گے اس صورت میں وہ حاضر ہے، اور بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ تو ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بس بندہ اپنی حاضری لگانے حاضر ہو گیا۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا وہ کلام ایک بہت مشہور کلام ہے، سب نے یقیناً سنا ہوا ہے، ہمارے اہل ادب اہل قلم تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے بعض سامعین ان کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو کہ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا یہ کلام 1980 کی دہائی میں سجاد علی صاحب نے گایا، لیکن وہ اتنا مشہور اس وقت نہیں ہو سکا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ پلے ہوتا رہا مختلف ریڈیو چینلز، ٹیلی ویژن چینل اور سوشل میڈیا، اور پھر اس کو سجاد علی صاحب کے بعد بہت سے گلوکاروں نے ادا کیا ہے، بڑا مشہور کلام ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس کلام میں فرمایا کہ ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں،
اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، اور ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اور مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، مضطر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں۔ جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا یہ مشہور معروف کلام۔ لطیف ساجد صاحب وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہماری مشین نے دھوکہ دے دیا ہے، تو وہ ٹیکنیکی مسائل پیدا ہو گئے، تو ہم نے کہا ایسے ہی حاضری لگا لیں۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا یوم ولادت ہے، ان کے کچھ اشعار پیش کر رہے ہیں، حمدیہ کلام اور سلام پیش کیا گیا، اور یہ مشہور غزل ان کی، یہ تو سب نے سنی ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے سب نے سماعت فرمائی ہوگی یقیناً۔ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ، سینئر مشہور و معروف شاعر ہیں، اور ساتھ ساتھ محقق، نقاد اور ماہر علم عروض استاد ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مشاعرہ بازی گرانے اہل سخن، آج کل سوشل میڈیا پہ اس سلسلے میں بھی لفظی گولہ باری جاری ہے، تو ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے فرمایا کہ میرے مشاعرہ بازی گرانے اہل سخن دکھاتے ہیں جو نشستوں مشاعروں میں فن، میرے مشاعرہ بازی گرانے اہل سخن دکھاتے ہیں جو نشستوں مشاعروں میں فن، انہیں خبر ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے ادب عجب میدان، انہیں خبر ہی نہیں ہے عجب ادب ہے ادب عجب میدان، سو اس میں بازی گری سے نہ بڑھ سکے گی شان، انہیں خبر ہی نہیں ہے ادب عجب میدان، سو اس میں بازی گری سے نہ بڑھ سکے گی شان، انہیں خبر ہی نہیں کیا ہے اس کا خمیازہ، انہیں خبر ہی نہیں کیا ہے اس کا خمیازہ، بکھر کے رہتا ہے آخر ہوس کا شیرازہ، اور نقب لگائیں سیاست سے یا کہ آوازہ، یہ شاعروں کے بارے میں ہے، نقب لگائیں سیاست سے یا کہ آوازہ، ادب میں ہوتا نہیں کوئی چور دروازہ، ادب میں ہوتا نہیں کوئی چور دروازہ، میرے
مشاعرہ بازی گرانے اہل سخن دکھاتے ہیں جو نشستوں مشاعروں میں فن، انہیں خبر ہی نہیں ہے ادب عجب میدان، تو اس میں بازی گری سے نہ بڑھ سکے گی شان، انہیں خبر ہی نہیں کیا ہے اس کا خمیازہ، بکھر کے رہتا ہے آخر ہوس کا شیرازہ، ادب میں ہوتا نہیں کوئی چور دروازہ۔ کیا کہنے جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب آج 13 اگست دنیا میں تشریف لائے، باقاعدہ پروگرام پیش کرنے سے بندہ قاصر ہے، سو حاضری لگانے آ گیا ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، وعلیکم السلام، السلام علیکم پاکستان، ہمارے سجیلے محمد صداقت آوان صاحب، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے وہ تکنیکی مسائل کی بنا پر ویسے پیش نہیں کر سکے، تو ایسے حاضر ہو گئے، بہت شکریہ۔ محمد صداقت امان صاحب سندھ پولیس کے ہمارے سجیلے آفیسر ہیں، فرما رہے ہیں کہ اچھا دعاؤں سے نوازا، بہت شکریہ۔ اب کیا خوبصورتی اور کیا آپ کا حسن نظر ہے، یہاں کچھ ایسی بات نہیں ہے، محبت آپ کی۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، اور پھر آپ بھی کبھی صاحب، لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، اور پھر آپ بھی کبھی صاحب، ابھی آنسو ابھی ہنسی صاحب، ابھی آنسو ابھی ہنسی صاحب، یہی ہے اصل زندگی صاحب، لوگ مر جائیں گے سبھی صاحب، اور پھر آپ بھی کبھی صاحب، ابھی آنسو ابھی ہنسی صاحب، یہی ہے اصل زندگی صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کے یہ چند اشعار پیش کیے گئے۔ قید غم سے اگر رہا ہو جائے، قید غم سے اگر رہا ہو جائے، نہ رہے آدمی خدا ہو جائے۔ کیا کہنے، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے فرمایا قید غم سے اگر رہا ہو جائے، نہ رہے آدمی خدا ہو جائے۔ اور ایک اور جگہ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے فرمایا کہ شدت غم میں دل کو رونے دو، شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے ہونے دو، شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے ہونے دو، شاعری سچ بولتی ہے۔ اور آج دنیا رونے کو برا سمجھتی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی روتا نہیں ہے تو اس کو رلانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور اگر پیدا ہوتے ہی ہنس دے تو کہتے ہیں شیطان پیدا ہو گیا ہے۔ تو رونا فطری عمل ہے، شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے ہونے دو، شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، کیا کہنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب لاہور آج پوسٹ لگائی تھی ڈاکٹر صاحب نے کہ وہ لاہور پہنچ گئے ہیں۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کے کچھ اشعار پیش کیے گئے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہرحال آج وہ پروگرام نہیں ہے، ویسا نہیں ہو سکا، اور اس کا ہمیں دلی رنج بھی ہے، صدمہ بھی ہے اس بات کا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تھوڑی سی معلومات، اگرچہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کے بارے میں آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ جن کا آج یوم ولادت ہے۔ ان کی شاعری محبت کی شاعری ہے، اور سچے جذبوں کی مثال بھی، نغمگی کے رنگ میں رنگی ہوئی شاعری ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی، جسے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں دور ویرانے میں کوئی مسحور کن دھن میں محبت کے گیت الاپ رہا ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی شاعری میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ہوائیں درد بھرے گیتوں کو منتشر کرنے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ فرمایا ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے ایک جگہ کہ وہ دن بھی خوب تھے یعنی وصال یار کے دن، وہ دن بھی خوب تھے یعنی وصال یار کے دن، وہ اختیار کی راتیں وہ اعتبار کے دن،
وہ دن بھی خوب تھے یعنی وصال یار کے دن، وہ اختیار کی راتیں، وہ اعتبار کے دن، یہ اپنے مقدر کی بات ہے یارو، یہ اپنے مقدر کی بات ہے یارو، کسی کے جیت کے دن ہے، کسی کے ہار کے دن، یہ اپنے مقدر کی بات ہے یارو، کسی کے جیت کے دن ہے، کسی کے ہار کے دن، اور ادھار دن کا چکاتا ہے ڈوبتا سورج، ادھار دن کا چکاتا ہے ڈوبتا سورج، اندھیری شب میں اترتا ہے جب اتار کے دن، وہ دن بھی خوب تھے یعنی وصال یار کے دن، وہ اختیار کی راتیں، وہ اعتبار کے دن۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب۔ شاعری سچ بولتی ہے کا پروگرام باقاعدہ پیش نہیں کیا جا سکا، تاہم بندہ وہی ہے، آپ کے سامنے حاضر ہے، اور وہ سلسلے نہیں ہیں، ان کے کچھ کلام اور بھی پیش کرنے تھے۔ مجموعہ کلام ہے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا، ساحل پہ کھڑے ہو، اور یہ اسی مجموعے کا وہ مشہور کلام کہ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ کیا کہنے، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا مجموعہ کلام ساحل پر کھڑے ہو، اس میں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی شاعری میں اساتذہ کا رنگ اور لفظوں کی قندیل جگمگاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب ماشاءاللہ قادر الکلام شعراء کرام کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، اور خود استاد ہیں علم عروض کے، ماشاءاللہ محقق ہیں، نقاد ہیں۔ یہ عزت و مقام، محنت، لگن اور ان کے استاد فدا خالد دہلوی صاحب کی تربیت اور فیض کا نتیجہ ہے، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کے استاد کا اسم گرامی فدا خالد دہلوی صاحب۔ تو ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں مزید کہ پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں آپ، شاعر، معلم، نغمہ نگار، ماہر عروض، نقاد۔ مجموعہ کلام ساحل پر کھڑے ہو، اور ساتھ ساتھ نعتیہ مجموعہ القا کے نام سے آیا، جسے قومی سیرت ایوارڈ سے حکومت پاکستان نے نوازا، جبکہ نعتیہ مجموعہ خود ایک بڑا ایوارڈ ہے، بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو قومی سیرت ایوارڈ بھی ملا بمِ یادگاری شیلڈ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کو۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سی کتابیں ہیں، جس میں عام عروضی مغالطے سن 2017 میں منظر عام پر آئی ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی، ہائیکوز کا مجموعہ بھی ہے، قبول و رد کے فیصلے، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب۔ اور بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ آج ہم پروگرام شاعری سچ بولتی ہے نہیں پیش کر پا رہے ہیں، اس حوالے سے بہرحال حاضری لگانے پھر بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کے یہ چند اشعار، فرمایا کہ کیا کیا اپنی آج خطائیں یاد آئیں، کیا کیا اپنی آج خطائیں یاد آئیں، باپ بنا تو باپ کی باتیں یاد آئیں، ہائے ہائے، کیا کیا اپنی آج خطائیں یاد آئیں، باپ بنا تو باپ کی باتیں یاد آئیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک جگہ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے فرمایا کہ روزگار امتحان لیتا ہے، روزگار امتحان لیتا ہے، روز بے روزگار لوگوں کا، روزگار امتحان لیتا ہے، روز بے روزگار لوگوں کا، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب۔ تو بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ آج وہ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے ہماری مشین نے دھوکہ دے دیا، تو ویسے نہ صحیح تو ہم ایسے حاضر ہو گئے ہیں، قبول فرما لیجئے گا
یہ باقاعدہ ویسا پروگرام نہیں ہے، صرف حاضری لگانے آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا یوم ولادت ہے آج 13 اگست 1959 دنیا میں تشریف لائے، اور آج ہی انہوں نے پوسٹ لگائی کہ وہ لاہور پہنچ چکے ہیں، ماشاءاللہ اپنا جنم دن لاہور میں منا رہے ہیں۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے ایک جگہ فرمایا کہ موت کے ذکر سے بھی ڈرتے ہیں، موت کے ذکر سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ جینے پہ کتنا مرتے ہیں، ہائے ہائے، موت کے ذکر سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ جینے پر کتنا مرتے ہیں۔ اور ایک جگہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کے، ہم دونوں ہی خاموش گرہ کھول رہے ہیں، ہم دونوں ہی خاموش گرہ کھول رہے ہیں، بے نطق ہیں دونوں ہی مگر بول رہے ہیں، ہم دونوں ہی خاموش گرہ کھول رہے ہیں، بے نطق ہیں دونوں ہی مگر بول رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب سلامت رہیں۔ ہائیکو، ہمارے اہل قلم تو جانتے ہیں کہ ہائیکو کیا ہوتی ہے۔ ہائیکو ایک انتہائی مختصر جاپانی صنف سخن ہے، جاپان والے شاعری کرتے ہیں، 3 مصروں میں، مختصر مصروں میں بات مکمل کر دی جاتی ہے۔ اس کے اوزان ہیں 5 7 5، تو یہاں ہر زبان میں کہہ سکتے ہیں آپ، 3 مصروں میں بات مکمل ہے، اس کے اوزان ہیں 5 7 5، اس میں بات مکمل کی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب نے اپنی ہائیکو میں فرمایا کہ دنیا دھوپ نگر، دنیا دھوپ نگر، اور اس دھوپ میں ہیں ماں باپ سایہ دار شجر۔ کیا بات ہے، یہ ہے ہائیکو، 5 7 5 کے اوزان میں 3 مصروں میں بات مکمل ہو گئی۔ دنیا دھوپ نگر، دنیا دھوپ نگر، اور اس دھوپ میں ہیں ماں باپ سایہ دار شجر۔ شاعری سچ بولتی ہے، یہ ہے ہائیکو، 5 7 5 کے اوزان میں۔ مزدوروں کے بارے میں فرمایا کہ مزدوروں کے ہاتھ، مزدوروں کے ہاتھ سچ پوچھو تو لگتے ہیں سونے جیسے ہاتھ۔ واہ واہ واہ، مزدوروں کے ہاتھ سچ پوچھو تو لگتے ہیں سونے جیسے ہاتھ۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب۔ اور جہاں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا آج یوم ولادت ہے 13 اگست کو، وہیں ہمارے عہد کے 2 اور شعراء کرام ہیں۔ سو ایک شاعر سے تو ہم نے ان سے درخواست بھی کی تھی کہ پروگرام ہوگا، شرکت فرمائیں، لیکن سلسلہ یہ ہو گیا کہ مشین دھوکہ دے گئی اور اس طرح پروگرام نہیں کر پا رہے ہیں ہم۔ بہرحال بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ محمد رضا عاشق شوقی صاحب بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، عاشق شوقی صاحب، گزشتہ دنوں آپ کا بھی یوم ولادت رہا۔ شہر کراچی میں مقیم ہمارے پاکستانی شاعر 9 اگست 1969 دنیا میں تشریف لائے۔ عاشق شوقی صاحب کا کچھ کلام ہم نے 9 اگست یاد کیا تھا، انہیں بھی آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج باقاعدہ ویسا پروگرام پیش نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں مشین کے سامنے۔ تکنیکی مسائل جب ہوتے ہیں تو پھر یقین جانے کہ بہت اذیت کا سامنا ہوتا ہے۔ اچانک ہم بیٹھے اور مشین نے دھوکہ دے دیا، تو آپ نے سنا ہوگا سرفراز دھوکہ نہ ہی دے گا، تو ہم نے کہا کہ ہم دھوکہ نہ ہی دیں، ہم حاضر ہو جائیں۔ مشین نے دھوکہ دے دیا ہے، کیا کروں گر نہ کروں چاک غریباں اپنا، ان نے کھینچا ہے، ان نے کن نے، مشین نے کھینچا ہے میرے ہاتھ سے دامہ اپنا۔ تو یہ ہے صورت۔ تو اب ایک شاعر اور ہیں جناب صابر انصاری صاحب، اور ان کے بھی زیادہ کلام نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ریڈیو پاکستان کے سینئر پروڈیوسر، جو سابق سینئر پروڈیوسر ریڈیو پاکستان اور سندھ پولیس ریڈیو کے پہلے اسٹیشن ڈائریکٹر جناب محمد نسیم الدین خان صاحب کی یہ کتاب ہے کاروان غزل۔ اس میں ان کا ایک کلام موجود ہے صابر انصاری صاحب کا، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ اسی کتاب سے جناب نسیم الدین خان صاحب کی یہ کتاب ہے، اس کتاب سے جناب صابر انصاری صاحب، ایک صابر ظفر صاحب ہیں
اور یہ ہیں صابر انصاری صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ صابر انصاری صاحب کا کلام پیش کرتے ہیں اور وہ گم ہو گیا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اچھا، جب بندہ کیمرے کے سامنے نہیں ہوتا ہے اور بی جی ایم وغیرہ چل رہا ہوتا ہے تو بی جی ایم کا یہ فائدہ ہے کہ بی جی ایم آپ نے آواز اپ کی اور اپنا ادھر ادھر جو بھی ڈھونڈنا ہے، پانی پینا ہے، چائے آ گئی ہے اسٹوڈیو میں۔ میڈم سرور یہاں کا بہت شکریہ۔ اب تو اسٹوڈیو کہاں ہے، اب تو سب مشین ہی بند پڑی ہے۔ بہرحال صابر انصاری صاحب کا آج یوم ولادت ہے، ان کے بھی اشعار پیش کرتے ہیں، اور ایک ہی کلام ہے اس میں۔ جناب نسیم الدین خان صاحب کی یہ کتاب ہے کاروان غزل، اس میں صابر انصاری صاحب کا یہ کلام ہے، وہ نکال کے رکھا تھا لیکن وہ موقع پر وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ ابھی تو غیر رسمی سا پروگرام ہے، پروگرام کیا ہے، بس حاضری لگا لیجئے گا ہماری۔ اور محمد رضا جیتے رہیے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ تو صابر انصاری صاحب کہاں گئے بھائی، آ جاؤ سامنے۔ صابر انصاری صاحب جی، اس کے صفحہ نمبر 77 پر ان کا یہ ایک ہی کلام ہے۔ 13 اگست نسیم الدین خان صاحب کی کتاب کے مطابق 1970 اور ان کی فیس بک آئی ڈی کے مطابق 1974 دنیا میں تشریف لائے۔ صابر انصاری صاحب ملتان پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر ہیں، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے 13۔ اور اب ہم تو وقت بھی دیکھنے سے محروم ہیں کہ وقت کیا ہو گیا ہے، ورنہ تو یہاں کمپیوٹر وغیرہ پہ تو وقت اللہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ بہرحال ابھی تاریخ جاری ہے 13 اگست۔ تو صابر انصاری صاحب آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، آفتاب مستر صاحب کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ تو صابر انصاری صاحب ملتان میں مقیم شاعر ہیں، ان کا یہ کلام نسیم الدین خان صاحب کی کتاب میں موجود ہے، جس میں صابر انصاری صاحب نے فرمایا کہ ایک نیا کھیل سمندر کو دکھایا جائے، ایک نیا کھیل سمندر کو دکھایا جائے، اب کہ کشتی میں چراغوں کو جلایا جائے۔ ایک نیا کھیل سمندر کو دکھایا جائے، اب کہ کشتی میں چراغوں کو جلایا جائے، اور میرے ہاتھوں کی لکیروں میں اندھیرے کب تک، میرے ہاتھوں کی لکیروں میں اندھیرے کب تک، کیوں نہ سورج کو ہتھیلی پر سجایا جائے، میرے ہاتھوں کی لکیروں میں اندھیرے کب تک، کیوں نہ سورج کو ہتھیلی پر سجایا جائے، اب یہ لازم ہوا ناموس وطن کی خاطر، اب یہ لازم ہوا ناموس وطن کی خاطر، جال کرنوں کا اندھیروں میں بچھایا جائے، اب یہ لازم ہوا ناموس وطن کی خاطر، جال کرنوں کا اندھیروں میں بچھایا جائے، کوئی سولی میری خاطر بھی سجائی جائے، کوئی سولی میری خاطر بھی سجائی جائے، مجھ کو اس دور کا منصور بنایا جائے، اور اپنے بنگلوں کے یہ فانوس جلانے کے لیے، اپنے بنگلوں کے یہ فانوس جلانے کے لیے ہم غریبوں کے دیوں کو نہ بجھایا جائے، اپنے بنگلوں کے یہ فانوس جلانے کے لیے ہم غریبوں کے دیوں کو نہ بجھایا جائے، ظلمتیں قتل جو کرنی ہے میری بستی کی، ظلمتیں قتل جو کرنی ہے میری بستی کی، ایک سورج تو بہر طور اگایا جائے، اور جس میں انسان سے الفت کا ہو دستور فقط، جس میں انسان سے الفت کا ہو دستور فقط، شہر ایسا تو کوئی ایک بسایا جائے۔ اور جناب صابر انصاری صاحب مقطع میں فرماتے ہیں کہ عصر حاضر کے سکندر سے یہ کہہ دو صابر، عصر حاضر کے سکندر سے یہ کہہ دو صابر، خون انسان کا ایسے نہ بہایا جائے، عصر حاضر کے سکندر سے یہ کہہ دو صابر، خون انسان کا ایسے نہ بہایا جائے، ایک نیا کھیل سمندر کو دکھایا جائے،
اب کہ کشتی میں چراغوں کو جلایا جائے، میرے ہاتھوں کی لکیروں میں اندھیرے کب تک، کیوں نہ سورج کو ہتھیلی پر سجایا جائے، اب یہ لازم ہوا ناموس وطن کی خاطر، جال کرنوں کا اندھیروں میں بچھایا جائے، اور کوئی سولی میری خاطر بھی سجائی جائے، مجھ کو اس دور کا منصور بنایا جائے، اپنے بنگلوں کے یہ فانوس جلانے کے لیے، اپنے بنگلوں کے یہ فانوس جلانے کے لیے، ہم غریبوں کے دیوں کو نہ بجھایا جائے، ظلمتیں قتل جو کرنی ہے میری بستی کی، ظلمتیں قتل جو کرنی ہے میری بستی کی، ایک سورج تو بہر طور اگایا جائے، جس میں انسان سے الفت کا ہو دستور فقط، شہر ایسا تو کوئی ایک بسایا جائے، عصر حاضر کے سکندر سے یہ کہہ دو صابر، عصر حاضر کے سکندر سے یہ کہہ دو صابر، خون انسان کا ایسے نہ بہایا جائے، ایک نیا کھیل سمندر کو دکھایا جائے، اب کہ کشتی میں چراغوں کو جلایا جائے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب صابر انصاری صاحب، مقیم ملتان، پنجاب، پاکستان۔ ماشاءاللہ آپ ملتان میں ہیں اور آپ چیئرمین ہیں ادبی تنظیم انصار ادب ملتان، پنجاب، پاکستان۔ 13 اگست 1974 دنیا میں تشریف لائے جناب صابر انصاری صاحب، ماشاءاللہ سلامت رہیں جناب صابر انصاری صاحب، اور ہم معذرت خواہ ہیں کہ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا جا سکا آج، تاہم یہ غیر رسمی طور پر بھی ہم حاضر ہیں، بندہ وہی ہے، آپ وہی آواز ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ تکنیکی معاملات ہیں، کچھ چیزیں اور بھی پیش کرنی تھی، کلام شاعر بدزبان شاعر وغیرہ پیش کرنے سے محروم ہیں ہم، اور ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا سولو وہ غزل بھی پیش کرنی تھی، وہ بھی نکال کے رکھی تھی ایک آواز میں، سو کیا کروں کرنا کروں چاک غریباں اپنا، ان نے کھینچا ہے میرے ہاتھ سے داماں اپنا۔ تو آج کے حوالے سے ایک اور شاعر ہیں، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے ماشاءاللہ، اور وہ ہیں نوجوان شاعر سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان میں، نثار سلیری صاحب۔ 1994 دنیا میں تشریف لائے نثار سلیری صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، آپ بھی 13 اگست دنیا میں تشریف لائے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جناب نثار سلیری صاحب نوجوان شاعر ہیں، ان کا بھی ہم نے کلام شاعر بدزبان شاعر نکال کے رکھا تھا، لیکن اب وہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اور جو کلام سب ادھر ادھر ہو گیا سب معاملہ ہمارا، لیکن بس کیا کریں، کیا کروں گر نہ کروں چاک غریباں اپنا۔ نثار سلیری صاحب کے جو اشعار موجود ہیں ہمارے پاس وہ پیش کرتے ہیں۔ جناب نثار سلیری صاحب، کبھی اسلام آباد میں شو ہوتا ہے ان کی آئی ڈی پہ، سیالکوٹ سے ویسے ان کا تعلق ہے، اسلام آباد فیس بک کی جو آئی ڈی ہے اس پہ انفو ہوتا ہے، انفارمیشن ملتی ہے کہ اصل آپ سیالکوٹ سے ہیں اور حال مقیم اسلام آباد اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے۔ بہرحال نثار سلیری صاحب فرماتے ہیں کہ نمایاں ہونے لگی ہیں خراشیں وہ بھی نثار، نمایاں ہونے لگی ہیں خراشیں وہ بھی نثار، ابھی جو وقت نے ڈالی نہیں ہیں چہرے پر، نمایاں ہونے لگی ہیں خراشیں وہ بھی نثار، ابھی جو وقت نے ڈالی نہیں ہیں چہرے پر۔ اور نثار سلیری صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری وجہ سے چمکے ہو چاندنی کی طرح، ہماری وجہ سے چمکے ہو چاندنی کی طرح، ہم ایسے لوگ تو سورج کا کام کرتے ہیں، ہماری وجہ سے چمکے ہو چاندنی کی طرح، ہم ایسے لوگ تو سورج کا کام کرتے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ نثار سلیری صاحب 13 اگست 1994، یہ نوجوان شاعر ہیں، 94 میں دنیا میں تشریف لائے، آج کی تاریخ۔ فرمایا کہ سبھی میرے خلاف یہاں بولنے لگے، سبھی میرے خلاف یہاں بولنے لگے، کس راہ چل دیے کہ نشاں بولنے لگے، سبھی میرے خلاف یہاں بولنے لگے، کس راہ چل دیے کہ نشاں بولنے لگے،
میرے گواہ اس کی طرف دیکھنے کے بعد، میرے گواہ اس کی طرف دیکھنے کے بعد سارے کے سارے اس کی زباں بولنے لگے۔ میرے گواہ اس کی طرف دیکھنے کے بعد سارے کے سارے اس کی زباں بولنے لگے، سبھی میرے خلاف یہاں بولنے لگے، کس راہ چل دیے کہ نشاں بولنے لگے، شاعری سچ بولتی ہے۔ نثار سلیری صاحب، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان۔ جیتے رہیے نثار سلیری صاحب۔ آپ کو مطلع کیا تھا اور آپ نے کہا تھا، فرمایا بھی تھا کہ کوشش کریں گے کہ آپ پروگرام میں شریک ہو سکیں، لیکن وہ پروگرام جو ہے وہ ویسا پیش کرنے سے قاصر ہو گیا بندہ۔ وجہ یہی ہے کہ تکنیکی مسئلہ آ گیا۔ بہرحال کچھ اشعار آپ کے جو ہمیں مل سکے وہ پیش کیے، اور جو نکال کے رکھے تھے وہ سب تہس نہس ہو گیا سب سلسلہ۔ کافی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو مستقل سامعین ہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا آدمی ہے، کیا ہے۔ بہرحال تو یہ صورت ہے۔ جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، جناب صابر انصاری صاحب اور جناب نثار سلیری صاحب، یہ 3 شعراء کرام آج یوم ولادت ہے، اور تشنگی رہے گی کہ ان کے ہم کلام جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے۔ کلام شاعر بدمان شاعر بھی نکال کے رکھے ہوئے تھے، وہ سب پلے کرنے تھے، مشین دھوکہ دے گئی، کیا کروں گر نہ کروں چاک کرے پاں اپنا۔ نثار سلیری صاحب، جیتے رہیے، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیں۔ اور ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، صابر انصاری صاحب، ملتان، پنجاب، پاکستان، آپ بھی سلامت رہیے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب آج ماشاءاللہ لاہور میں ہیں، اور آنا جانا لگا رہتا ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بیرون ممالک بھی دورے فرماتے ہیں، ادبی دورے ہوتے ہیں ان کے، تو سلامت رہیے آپ جملہ احباب بھی، جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ نثار سلیری صاحب، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان، ان کے یہ اور اشعار سامنے آ گئے ہیں۔ فرمایا کہ سکون آئے گا اس ایک بات پر ہی مجھے، سکون آئے گا اس ایک بات پر ہی مجھے، تو میرا عشق ہو اور عشق صوفیانہ نہ ہو، صوفیانہ ہو۔ سکون آئے گا اس ایک بات پر ہی مجھے، تو میرا عشق ہو اور عشق صوفیانہ ہو۔ ہزار لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی چاہوں گا، ہزار لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی چاہوں گا کہ میرے زخموں پر پہلا نمک تمہارا ہو، شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے جناب نثار سلیری صاحب۔ فرمایا کہ میں تجھے جاتا ہوا دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، میں تجھے جاتا ہوا دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، پھر میری نیند میں ہی چیخ نکل جاتی ہے۔ میں تجھے جاتا ہوا دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، پھر میری نیند میں ہی چیخ نکل جاتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نثار سلیری صاحب، سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان میں مقیم نوجوان شاعر۔ اور بھی فرمایا کہ ہماری نیند چراؤ تو کوئی بات بنے، ہماری نیند چراؤ تو کوئی بات بنے، ہمارے خواب چرانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری نیند چراؤ تو کوئی بات بنے، ہمارے خواب چرانے سے کچھ نہیں ہوگا، شاعری سچ بولتی۔ نوجوان شاعر نثار سلیری صاحب، انہوں نے مزید فرمایا کہ تمہارے جانے سے پھیلی ہوئی اداسی میں، تمہارے جانے سے پھیلی ہوئی اداسی میں بہانے ڈھونڈتا رہتا ہوں مسکرانے کے، میں اپنے اشکوں کو یوں خرچ ہی نہیں کرتا، میں اپنے اشکوں کو یوں خرچ ہی نہیں کرتا، یہ کام آتے ہیں شب بھر دیا جلانے کے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نثار سلیری مزید فرمایا کہ کسی کے واسطے یہ کھیل ہے، تماشا ہے، اور کھیل تماشے تو ہو ہی رہے ہیں آپ کے چاروں طرف میں، کچھ آوازیں بھی آ رہی ہوں گی آپ کو، یقیناً کھیل تماشے جاری ہیں، اور یہاں پس منظر میں آوازیں آ رہی ہیں آپ کو، کھیل تماشے، یہ ہے کھیل تماشے۔ کسی کے واسطے یہ کھیل ہے،
تماشا ہے، ہمارے واسطے تو شاعری محبت ہے۔ واہ واہ، کسی کے واسطے یہ کھیل ہے، تماشا ہے، ہمارے واسطے تو شاعری محبت ہے۔ مجھے تو پہلے بھی 100 بار ہو چکی ہے مگر، مجھے تو پہلے بھی 100 بار ہو چکی ہے مگر، تو پہلی بار میری آخری محبت ہے۔ کیا کہنے نثار سلیری صاحب کا آخری شعر کہ مجھ کو منانے آئے تھے ایسے کہ جس طرح، مجھ کو منانے آئے تھے ایسے کہ جس طرح سامان بھول آئے ہوں پچھلے سٹاپ پر۔ شاعری سچ بولتی ہے نثار سلیری صاحب، اور لگتا ہے کہ قوم 12 بج چکے ہیں اور قوم حسب سابق اپنے جوش کا مظاہرہ کرنے میں مصروف ہے۔ آوازیں آ رہی ہیں، ممکن ہے کہ آپ تک بھی آوازیں پہنچ رہی ہوں گی۔ یا اللہ اس قوم کا بھلا فرما میرے مولا، کیونکہ تماشے میں ہمارے لوگ بہت زیادہ آگے ہیں، بہت آگے ہیں، تماشوں پر تماشے ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ، توبو اللہ۔ وہ جب 31 دسمبر کو جب جیسے ہی 12 بجتے ہیں، 12 بجے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت 14 اگست کا آغاز غالباً بس پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کے لیے جو لوگ کچھ کر رہے ہیں ان کو ہمارا سلام ہے، اور جو ایسے کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ کسی بندے کا کوئی فائدہ ہے بلکہ الٹے نقصانات ہیں، تو ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے سرفراز فرمائے کہ وہ لوگوں کے نقصان والے کام نہ کریں، جیسا کہ یہ نقصان والے کام شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ان چیزوں میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ پاکستان کا قیام جن مقاصد کے لیے عمل میں لایا گیا، کیا یہی وہ مقاصد ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کر رہے ہیں؟ یہ آوازیں آپ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہوں گی، آپ کے اطراف میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہوگا، اور آج یہاں تکنیکی مسائل کی بنا پر وہ پروگرام نہیں ہے، ہم حاضری لگانے آئے ہیں، لیکن پس منظر میں آپ آوازیں آ رہی ہوں گی یقیناً۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہائے افسوس کہ جس مقصد سے ہمیں آزادی ملی تھی، ہم نے اس آزادی کو اس سے جائز فائدہ اٹھانے کے بجائے لوگوں کو نقصان پہنچانے والے افعال شروع کر دیے، جس سے لوگ تنگ ہو جائیں، کسی کی جان خطرے میں پڑ جائے خدا نہ کردہ۔ اور ہوتا ہے، ہر برس ہوتا ہے یہ کہ کتنے لوگ جان سے جاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، لیکن کیا کہا جائے اس سلسلے میں۔ 13 اگست کے حوالے سے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، جناب صابر انصاری صاحب اور جناب نثار سلیری صاحبان کے کلام پیش کرنے تھے، تو غیر رسمی طور پر ہماری حاضری قبول فرما لیجیے گا۔ اور آج 19 سفر بھی ہے، اب آپ یہ اندازہ لگا لیجیے کہ آج 19 سفر ہے، اور ہماری نوجوان نسل کے علم میں یہ بات ہوگی بہت سے، لیکن الامان الحفیظ، تو مغرب کے بعد اسلامی تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ جو عیسوی سال کی تاریخ ہے، یعنی ماہ اگست کی، یا کوئی بھی عیسوی مہینہ ہو، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان کی جو تواریخ ہیں، رات 12 بجے کے بعد تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، اور غالباً تاریخ تبدیل ہو چکی ہے۔ اور جبکہ
اسلامی مہینے کی تاریخ مغرب کے وقت تبدیل ہوتی ہے، اور بالکل ٹھیک، کیونکہ آپ کا جو دن ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، تو دوسری تاریخ لگ جاتی ہے۔ تو ابھی 19 سفر جاری ہے، کل جیسے ہی مغرب ہوگی تو 20 سفر آ جائے گی، اور 20 سفر کو امام علی مقام کا چہلم کی تاریخ ہے۔ کل مغرب کے بعد وہ تاریخ لگ جائے گی، یعنی آج 14 اگست ہے، اور 14 اگست کی ہی شام کو مغرب کے بعد 20 سفر آ جائے گی، اور یوں 15 اگست کو پھر وہ جلوس برآمد ہوگا چہلم کا، پاکستان کے مختلف علاقوں سے۔ سو یہ سلسلے ہیں۔ آوازیں سن رہے ہوں گے آپ، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم وطن جوانوں کو اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہیں توفیق عطا فرمائے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ جو کردار سامنے ہے وہ یہ تعمیر و ترقی نہیں ہے، یہ محض انجوائمنٹ ہے، اور اس انجوائمنٹ میں لوگوں کی جان خطرے میں پڑتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ عارف شفیق صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، شہر کراچی میں مقیم رہے معروف صاحب بھی شاعر، کہ ہمارے لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا۔ سوچتے ہیں تو صرف اپنے ہی بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ 14 اگست کا نام لے کر، جشن آزادی کا نام لے کر ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنے وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں، یا صرف اور صرف بس انجوائمنٹ کے نام پر جو مرضی آئے کر رہے ہیں۔ تو یہ نامناسب سی بات ہے۔ لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا اچھا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت کا در کھلا ہوا ہے جو لینا چاہے اس کے لیے، لیکن بگاڑ اس قدر ہو چکا ہے کہ اب اس کو سدھارنے کے لیے کسی کی بس کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پروردگار عالم آخری اہتمام فرما دے، اور اس کے بعد پھر قیامت اب نزدیک تر ہے۔ آوازیں آپ تک بھی پہنچ رہی ہیں نا آوازیں؟ کسی کو کیا دوش دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے جملہ قائدین جنہوں نے مل کر جد و جہد کی، وطن آزاد کروایا، پھر دوسرے دن پڑوسیوں کا وطن آزاد ہوا، تو دو الگ الگ یہ ملکوں کا قیام عمل میں آیا۔ تو کن باتوں کے لیے عمل میں آیا تھا، کچھ یاد ہے؟ بھول گئے، سب بھول گئے۔ کتنی قربانیوں سے یہ وطن حاصل کیا، کس چیز کے لیے؟ ہمارے وطن کی تو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، یہ نظریہ۔ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے سوائے افسوس کے، اور کچھ نہیں۔ جو آوازیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمارے لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں، انسانیت کی خدمت کر سکیں، اپنے وطن کے تعمیر و ترقی میں اپنا اپنا مثبت کردار ادا کریں۔
کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، یہ حال ہے سلسلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اجازت چاہیں گے؟ آپ کی طرف بھی کچھ ایسے ہی سلسلے ہوں گے یقیناً۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، جو بگڑے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لے آئے۔ آمین الہی آمین۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام شاعری سچ بولتی ہو کو بحال کیا جا سکے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔